السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے اس کو یہ جو موبائل ہے اور یہ اس کے اوپر بک کی جو سیٹنگ ہے بڑی مشکل سے کی ہے۔ اچھا جی، ابھی مغرب کی اذان ہوئی ہے اور ہم نے ادا کی ہے مغرب کی نماز، اور مغرب کی نماز کے بعد انسان کی روٹین یہ ہونی چاہیے کہ وہ سورۃ الواقعہ کی تلاوت کرے روزانہ، کیونکہ یہ اس کی دنیا اور آخرت دونوں کے لیے بے حد مفید ہے۔ اس کی برکات، سورۃ واقعہ کو پڑھنے کی برکات تو انسان کی زندگی پہ برکت تو بلا شبہ بے حد ہے، اور اس کی خصوصیات بھی بے پناہ ہیں۔ تو ان میں سے چند ایک میں آپ کے ساتھ ذکر کر دیتی ہوں کہ اگر کوئی بھوکا آدمی ہے اور وہ اگر اس کو پڑھ لیتا ہے نا تو اس کو بھوک کم محسوس ہوتی ہے، اس کو لگتا ہے کہ اس کا پیٹ بھر گیا ہے۔ اگر کوئی پیاسا پڑھ لیتا ہے، جیسے رمضان المبارک میں ہم نے روزہ رکھا ہوا ہوتا ہے، تو انسان کی پیاس کی شدت کم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کسی کے پاس کپڑے کم ہیں، کوئی برہنہ ہے، کوئی اتنے دنیا میں ہر طرح کی آزمائشیں اللہ تعالیٰ کسی کو بہت زیادہ دے کے آزماتے ہیں، کسی کو کم دے کے آزماتے ہیں۔ تو اگر کسی کے پاس ایسی آزمائش ہے کسی انسان کے اوپر کہ وہ برہنہ ہے اور اس کے پاس لباس نہیں ہے، تو وہ اس کو پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کلام کی برکت سے لباس عطا فرمائیں گے۔ دعا مانگے اللہ تعالیٰ سے۔ اگر کوئی غیر شادی شدہ عورت ہے یا مرد ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اس کی شادی ہو جائے، تو اس کو پڑھنا چاہیے، دعا مانگنی چاہیے۔ کوئی خوف زدہ ہے، کسی بھی چیز کا خوف ہے، والدین بچوں کے حوالے سے خوف زدہ اکثر اوقات ہوتے ہیں، وہ پڑھیں اس کو تو وہ خوف سے امن پائیں گے انشاءاللہ۔ اگر کوئی قید میں ہے، دشمنوں کی قید میں ہے، تو وہ اس کو رہائی نصیب ہوگی۔ کوئی ہمارے بہن بھائی سفر میں ہیں تو سفر کے دوران اس کی تلاوت کریں آپ، تو آپ کی سفر میں آسانی ہوگی۔ اگر آپ مقروض ہیں، آپ کے ساتھ پہ قرض ہے اور قرض بے حد زیادہ ہے، تو آپ سورۃ واقعہ کی تلاوت کریں۔ اس کے فضائل اور اس کی برکات بے پناہ ہیں۔ آپ کی کوئی چیز گم ہو گئی ہے، آپ اس کے لیے اس کو پڑھیں اور پھر دعا مانگیں اللہ تعالیٰ سے، تو آپ کی دعا انشاءاللہ پوری ہوگی۔ اور بے پناہ اس کی فضائل ہیں، بے پناہ اس کی برکات ہیں۔ تو چلیے آئیے اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ یہ سورۃ الواقعہ مکی ہے، یہ 27ویں پارے میں ہے، اور اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ میری قرأت کوئی اتنی اچھی نہیں ہے، لیکن میں قاری صاحب سے آج کل اپنے غنے وغیرہ ٹھیک کر رہی ہوں، تو چلیے اس کو پڑھتے ہیں۔ جہاں پہ میری غلطی ہو جائے اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، بلا شبہ وہ بے حد معاف کرنے والے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لی وقعتها کاذبہ حافظات الرافعہ۔ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فکانت ہباء منبثا وکنتم ازواجا ثلاثا فاصحاب المیمنہ ما صحاب المیمنہ۔ واصحاب المشأمہ ما اصحاب المشأمہ والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین علی سرر موضونۃ متکئین علیہا متقابلین یطوف علیہم ولدان مخلدون باکواب وآبارک وکأس من معین لا یصدعون عنہا ولا ینزفون وفاکہۃ مما یتخیرون ولحم طیر مما یشتہون۔
وحور عین کامثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين سلة من الأولين وسلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يأكلون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين ألا أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه جاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتسلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين سبح باسم ربك العظيم. کافی دن بعد میں نے سورت واقعہ تلاوت کی ہے. چلیے آئیے اس کا آپ ترجمہ پڑھ لیتے ہیں تھوڑا سا. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان و رحم فرمانے والا ہے. جب وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا
تو کوئی اس کے وقوع کو جھٹلانے والا نہ ہوگا، وہ تہو بالا کر دینے والی آفت ہوگی۔ زمین اس وقت یک بارگی ہلا ڈالی جائے گی اور پہاڑ اس طرح ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے کہ پراگندہ غبار بن کر رہ جائیں گے۔ تم لوگ اس وقت 3 گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے، ایک گروہ دائیں بازو والے، دوسرے دائیں بازو والے، سو دائیں بازو والوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا۔ اس کی سیٹنگ نہیں میرے سے ہو پا رہی، میں چاہ رہی ہوں اس کو نا میں سیدھا رکھوں، ٹھہرے سر، اس کو نا میں تھوڑا سا ٹیڑھا ہے، ایسے چلیں جی، اب ٹھیک ہو۔ اور بائیں بازو والے، تو بائیں بازو والوں کی بد نصیبی کا کیا کہنا، اور آگے والے تو پھر آگے والے ہی ہیں۔ قرآن پاک ذرا دور ہو گیا ہے، میں چاہ رہی ہوں اس کو نا میں پاس کر کے پڑھوں۔ چلیں، جو نظر نہیں آ رہا وہ میں پڑھ لیتی ہوں۔ وہی تو مقرب ہیں، اور بائیں بازو والے، تو بائیں بازو والوں کی بد نصیبی کا کیا کہنا، اور ان کی بد نصیبی کا کیا ٹھکانہ، اور آگے والے تو پھر آگے والے ہی ہیں۔ وہی تو مقرب لوگ ہیں، نعمت بری جنتوں میں رہیں گے، اگلوں میں سے بہت ہوں گے اور پچھلوں میں سے کم۔ مرصع تختوں پر تکیے لگائے آمنے سامنے بیٹھیں گے، ان کی مجلسوں میں ابدی لڑکے شراب، چشمہ جاری سے لبریز پیالے اور کنٹر اور ساغر لیے دوڑتے پھرتے ہوں گے، جسے پی کر نہ ان کا سر چکرائے گا نہ ان کی عقل میں فطور آئے گا، اور وہ ان کے سامنے طرح طرح کے لذیذ پھل پیش کریں گے جسے چاہیں چن لیں، اور پرندوں کے گوشت پیش کریں گے کہ جس پرندے کا چاہیں استعمال کریں، اور ان کے لیے خوبصورت آنکھوں والی حوریں ہوں گی، ایسی حسین جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی، لؤلؤ المکنون۔ یہ سب کچھ ان اعمال کی جزا کے طور پر انہیں ملے گا جو وہ دنیا میں کرتے رہے تھے۔ جنت میں وہ کوئی بےہودہ کلام یا گناہ کی بات نہ سنیں گے، جو بات بھی ہوگی ٹھیک ٹھیک ہوگی۔ اور دائیں بازو والوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا، وہ بے خار بیریوں اور تہ بتہ چڑھے ہوئے کیلوں، اور دور تک پھیلی ہوئی چھاؤں، اور ہر دم رواں پانی، اور کبھی ختم نہ ہونے والے اور بے روک ٹوک ملنے والے بکثرت پھلوں، اور اونچی نشست گاہوں میں ہوں گے۔ ان کی بیویوں کو ہم خاص طور پر نئے سرے سے پیدا کریں گے اور انہیں بھاکرا بنا دیں گے، اپنے شوہروں کی عاشق اور عمر میں ہم سن، یعنی کہ ہم عمر۔ یہ کچھ دائیں بازو والوں کے لیے ہے، وہ اگلوں میں سے بہت ہوں گے اور پچھلوں میں سے بھی بہت، اور بائیں بازو والوں کی بد نصیبی کا کیا پوچھنا، وہ لو کی لپٹ اور کھولتے ہوئے پانی اور کالے دھوئیں کے سائے میں ہوں گے، جو نہ ٹھنڈا ہوگا اور نہ آرام دہ۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اس انجام کو پہنچنے سے پہلے خوشحال تھے اور گناہ عظیم یعنی بہت بڑے گناہ پر اصرار کرتے تھے، کہتے تھے کیا جب ہم مر کر خاک ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر رہ جائیں گے تو پھر اٹھا کر کھڑے کیے جائیں گے، اور کیا ہمارے باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے جو پہلے گزر چکے ہیں؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان لوگوں سے کہو یقیناً اگلے اور پچھلے سب
ایک دن ضرور جمع کیے جانے والے ہیں جس کا وقت مقرر کیا جا چکا ہے۔ پھر اے گمراہو اور جھٹلانے والو، تم زقوم کے درخت کی غذا کھانے والے ہو، اسی سے تم پیٹ بھرو گے اور اوپر سے کھولتا ہوا پانی تونس لگے ہوئے اونٹ کی طرح پیو گے۔ یہ ہے ان بائیں بازو والوں کی ضیافت کا سامان روز جزا میں۔ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، پھر کیوں تصدیق نہیں کرتے؟ کبھی تم نے غور کیا یہ نطفہ جو تم ڈالتے ہو، اس سے بچہ تم بناتے ہو یا اس کے بنانے والے ہم ہیں؟ ہم نے تمہارے درمیان موت کو تقسیم کیا ہے اور ہم اس سے عاجز نہیں ہیں کہ تمہاری شکلیں بدل دیں اور کسی ایسی شکل میں تمہیں پیدا کریں جس کو تم نہیں جانتے۔ اپنی پہلی پیدائش کو تو تم جانتے ہی ہو، پھر کیوں سبق نہیں لیتے؟ کبھی تم نے سوچا یہ بیج جو تم بوتے ہو، ان سے کھیتیاں تم اگاتے ہو یا ان کے اگانے والے ہم ہیں؟ ہم چاہیں تو ان کھیتیوں کو بھس بنا کر رکھ دیں اور تم طرح طرح کی باتیں بناتے رہ جاؤ کہ ہم پر تو الٹی چٹی پڑ گئی، بلکہ ہمارے تو نصیب ہی پھوٹے ہوئے ہیں۔ کبھی تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا یہ پانی جو تم پیتے ہو، اسے تم نے بادل سے برسایا ہے یا اس کے برسانے والے ہم ہیں؟ ہم چاہیں تو اسے سخت کھاری بنا کر رکھ دیں، پھر کیوں تم شکر گزار نہیں ہوتے؟ کبھی تم نے خیال کیا یہ آگ جو تم سلگاتے ہو، اس کا درخت تم نے پیدا کیا ہے یا اس کے پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ ہم نے اس کو یاد دہانی کا ذریعہ اور حاجت مندوں کے لیے سامان زیست بنایا ہے۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو۔ پس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں تاروں کے مواقع کی، اور اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے کہ یہ ایک بلند پایا قرآن ہے، ایک محفوظ کتاب میں ثبت جسے متاخرین کے سوا کوئی چھو نہیں سکتا، یہ رب العالمین کا نازل کردہ ہے۔ پھر کیا اس کلام کے ساتھ تم بے اعتنائی برتتے ہو اور اس نعمت میں اپنا حصہ تم نے یہ رکھا ہے کہ اسے جھٹلاتے ہو؟ اب اگر تم کسی کے محکوم نہیں ہو اور اپنے اس خیال میں سچے ہو تو جب مرنے والے کی جان حلق تک پہنچ چکی ہوتی ہے اور تم آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہو کہ وہ مر رہا ہے، اس وقت اس کی نکلتی ہوئی جان کو واپس کیوں نہیں لے آتے؟ اس وقت اس کی نکلتی ہوئی جان کو واپس کیوں نہیں لے آتے؟ اس وقت تمہاری بنسبت ہم اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں مگر تم کو نظر نہیں آتے۔ پھر وہ مرنے والا اگر مقربین میں سے ہو تو اس کے لیے راحت اور عمدہ رزق اور نعمت بھری جنت ہے، اور اگر وہ اصحاب یمین میں سے ہو تو اس کا استقبال یوں ہوتا ہے کہ سلام ہے تجھے، تو اصحاب الیمین میں سے ہے، اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہ لوگوں میں سے ہو تو اس کی تواضع کے لیے کھولتا ہوا پانی ہے اور جہنم میں جھونکا جانا۔ یہ سب کچھ قطعی حق ہے۔ پس اے نبی اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ۔ سورۃ حشر 28ویں پارے میں ہے اور مغرب کی نماز کے بعد اس کے آخری رکوع کی تلاوت ہمیں کرنی چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں جی، ادھر سے چلیں پڑھیں، آپ سب بھی میں ساتھ پڑھیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون۔ لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنہ، اصحاب الجنۃ هم الفائزون۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون۔ دوبارہ سے پڑھتے ہیں۔ لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنہ، اصحاب الجنۃ هم الفائزون۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون۔ هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن
الرحمن الرحیم واللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ اما یشرکون واللہ الخالق الباری المصور لہ الاسماء الحسنى یسبح لہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم. اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے، کیا سامان کیا ہے. اللہ سے ڈرتے رہو. اللہ یقیناً تمہارے ان سب اعمال سے باخبر ہے جو تم کرتے رہے ہو. ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے خود انہیں اپنا نفس بلا دیا، یعنی ان کی جان کو بلا دی. یہی لوگ فاسق ہیں، یہی لوگ فاسق ہیں. دوزخ میں جانے والے اور جنت میں جانے والے کبھی یکساں نہیں ہوتے، کبھی برابر نہیں ہوتے. جنت میں جانے والے ہی اصل میں کامیاب ہیں. وہ اگر ہم نے یہ قرآن، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر ہم نے یہ قرآن کسی پہاڑ پر بھی اتار دیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دبا جا رہا ہے اور پھٹا پڑتا ہے. یہ مثالیں ہم لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنی حالت پر غور کریں. وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، غائب اور ظاہر ہر چیز کا جاننے والا. وہی رحمان اور رحیم ہے. وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. وہ بادشاہ ہے، نہایت مقدس، سراسر سلامتی، امن دینے والا، نگہبان. اللہ تعالیٰ کی صفتیں بیان ہو رہی ہیں. سب پر غالب، اپنا حکم بزور نافذ کرنے والا اور بڑا ہی ہو کر رہنے والا. اللہ پاک ہے اللہ اس شرک سے جو لوگ کر رہے ہیں. وہ اللہ ہی ہے جو تخلیق کا منصوبہ بنانے والا اور اس کو نافذ کرنے والا ہے اور اس کے مطابق صورت گری کرنے والا ہے. اس کے لیے بہترین نام ہے. ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے اور وہ زبردست اور حکیم ہے. اللہم صلی اللہ سیدنا محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اللہم صلی اللہ سیدنا محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اللہم صلی اللہ سیدنا محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اللہم صلی اللہ سیدنا محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اللہم صلی اللہ سیدنا محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اللہم صلی اللہ سیدنا محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اللہم صلی اللہ سیدنا محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. یا اللہ پاک، جتنے بھی میرے بہن بھائی اس وقت میرے ساتھ تلاوت کلام پاک میں شریک ہیں ان کے دل کی جائز حاجتوں کو آپ پورا فرمائیں اور ان کے کبیرہ و صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیں. بلا شبہ آپ بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں اور انسان کی تمام حاجتوں کو پورا کرنے والے ہیں. اچھا، میں ڈھونڈ رہی تھی سورۃ بقرہ اور اس کا آخری رکوع میں چاہ رہی تھی کہ میں جو ہے نا وہ تلاوت کروں. چلیے آئیے پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. جی بولیں، فرمائیں. کیا نہیں، ادھر شور نہ کریں آپ. گو آؤٹ سائڈ. وائی آر یو ناٹ اسپیکنگ؟ واٹ ہیپنڈ؟ ہاں یس یو کین ڈو. آئی ایم ناٹ ڈسٹربنگ. ویئر از عبداللہ؟ اوکے. صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وآلہ وصحبہ وسلم. میں نے ابھی سورۃ بقرہ کا آخری رکوع آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے.
رسول اس کی ترجمہ، آئیے اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ہدایت پر ایمان لایا ہے جو اس کے رب کی طرف سے اس پر نازل ہوئی ہے، اور جو لوگ اس رسول کے ماننے والے ہیں انہوں نے بھی اس ہدایت کو دل سے تسلیم کر لیا ہے۔ یہ سب لوگ اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو مانتے ہیں، اور ان کا قول یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسولوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کرتے، ہم نے حکم سنا اور اطاعت قبول کی۔ مالک ہم تجھ سے خطا بخشی کے تعلیم ہے اور ہمیں تیری ہی طرف پلٹنا ہے۔ اوپر سے آپ کو تھوڑا سا نظر نہیں آ رہی ہیں، ایک دو لائنیں چلیں کوئی بات نہیں، نیچے سے پڑھیں۔ اللہ کسی متنفس پر اس کی بساط بھر سے بڑھ کر ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا۔ ہر شخص نے جو نیکی کمائی ہے اس کا پھل اسی کے لیے ہے، اور جو بدی سمیٹی ہے اس کا وبال اسی پر ہے۔ ایمان لانے والو تم یوں دعا کیا کرو، اے ہمارے رب ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائیں ان پر گرفت نہ کر، مالک ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے، پروردگار جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ، ہمارے ساتھ نرمی کر، ہم سے درگزر فرما، ہم پر رحم کر، تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ چلیے آئے دودھ پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد، اللہم صلی اللہ سیدنا محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم صلی اللہ سیدنا محمد عبدک ورسولک صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم صلی اللہ سیدنا محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم صلی اللہ سیدنا محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم صلی اللہ سیدنا محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم صلی اللہ سیدنا محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم صلی اللہ سیدنا محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم صلی اللہ سیدنا محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ پاکستان، اللہ پاکستان میں رہنے والوں کے تمام لوگوں کی صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیں، پاکستان کی معیشت کو مضبوط فرما دیں، پاکستان کو اچھے حکمران عطا فرمائے، پاکستان کو اچھی عوام عطا فرمائے، یا ارحم الراحمین یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مجیب الدعوات۔ میرے اللہ، میرے تمام بہن بھائی جو اس دعا میں شامل ہیں، جنہوں نے تلاوت کلام پاک سنی اور وہ جو دعا سن رہے ہیں، ان کے دل کی جائز حاجات کو پورا کر دیں، اور میرے اللہ ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائیں۔ بلا شبہ بے انتہا معاف کرنے والے ہیں، بے انتہا کرم کرنے والے ہیں۔ آپ ہمارے ظاہر اور باطن سے خوب واقف ہیں، ہمارے باطن کی کمزوریوں سے خوب واقف ہیں۔ میرے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں، اور آپ کے سوا کوئی نیکی کی توفیق دینے والا نہیں، اور آپ کے سوا کوئی بھی ایسی طاقت دینے والا نہیں جو ہمیں بدی سے روک سکے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ میرے اللہ ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور بدی سے رک جانے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ بلا شبہ ہم سب کچھ آپ کی توفیق سے ہی کرنے والے ہیں۔ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد عبدک ورسولک صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم صلی اللہ سیدنا محمد عبدک ورسولک صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم صلی اللہ سیدنا محمد عبدک ورسولک صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ اچھا جی، یہ مغرب کے بعد جو ہے نا وہ انسان کی یہ روٹین ہونی چاہیے کہ وہ سورۃ واقعہ پڑھے، جو کہ ہم نے سب سے پہلے پڑھی، پھر ہم نے اس کا ترجمہ پڑھا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ سورۃ حشر کے آخری رکوع کے بارے میں بھی حدیث میں ضعیف نہیں، کبھی حدیث میں جو ہے وہ آیا ہے کہ اس کا پڑھنا ایک دفعہ صبح اور ایک دفعہ شام کو مفید ہے۔ جیسے ہم ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا پڑھنا مفید ہے، ویسے ہی سورۃ حشر کے آخری رکوع کے بارے میں بھی جو ہے وہ مروی ہے کہ اس کا پڑھا جانا انسان کے لیے اتنا اچھا ہے کہ اگر وہ صبح پڑھتا ہے اور اس کی دن میں اس کی موت ہو جاتی ہے، اور وہ رات میں پڑھتا ہے اور رات کے وقت اس کی کسی وقت موت ہو جاتی ہے، تو وہ شہیدوں میں جو ہے نا وہ گنا جاتا ہے وہ بندہ۔ ہر نماز کے بعد 3 دفعہ سورۃ ناس، 3 دفعہ سورۃ فلق پڑھیں، 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھی جانی چاہیے، اور سورۃ بقرہ کا آخری رکوع ضرور پڑھا جانا چاہیے، اور رات میں کوشش یہی رہتی ہے کہ سورۃ بقرہ کا آخری رکوع پڑھا جائے مغرب کے بعد، اور یہ پڑھا جائے
تو انشاءاللہ رمضان میں بھی ہماری یہ روٹین رہے گی، چونکہ میری روٹین نہیں بن پا رہی تھی اور میں نے کافی دنوں سے صورت واقعہ جو ہے وہ جو کہ میں مغرب کے بعد پڑھتی ہوں تو وہ نہیں پڑھ رہی تھی، تو میں نے سوچا کہ آج میں اس کی ریکارڈنگ کرتی ہوں. تو جو رمضان ہے اس میں بھی میری کچھ میں یہی چاہ رہی تھی کہ میں دورہ قرآن کمپلیٹ نہیں ہو پاتا. تو عربی کا پڑھا جانا بھی بہت بے حد مفید ہے، اور اگر تو ساتھ میں ترجمہ پڑھ لیا جائے جیسے کہ آج ہم نے پڑھا تو وہ تو سونے پہ سہاگا ہو جاتا ہے. تو کوشش یہی ہونی چاہیے کہ اس کو پڑھیں، ہم روٹین میں لے کے آئیں. لیکن روٹین بننا بہت مشکل ہے، اور میں نے بھی اپنی روٹین بنانے کے لیے اس کو میں نے اب یہ سوچا ہے کہ میں اس کی ریکارڈنگ کرنا شروع کروں، تاکہ وہ اسی بہانے ریکارڈنگ کے بہانے کم از کم ایک روٹین تو مینٹین ہو پائے. اور ابھی رمضان آنے میں تقریباً 2 ہفتے باقی ہیں، اور بالکل بھی قرآن پڑھنے کی جن کی روٹین نہیں ہے تو وہ ان کے لیے تو کوئی ایک دم سے معجزہ نہیں ہو سکتا کہ وہ رمضان میں ایک دم سے اپنی ساری روٹین کو بالکل چینج کر دیں گے. تو میری یہی کوشش ہے کہ میں اس کی تلاوت قرآن پاک کی عربک کے ساتھ، میری چونکہ عربی بھی ویک ہے، تو میری یہی کوشش ہوگی کہ میں قاری صاحب کے پاس جو پڑھتی ہوں اس کو ریکارڈ کیا کروں. اگرچہ کہ میرے قاری صاحب اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ ریکارڈنگ کی جائے، لیکن میں ان سے ریکویسٹ کروں گی. تو رمضان میں جو قرآن پاک پڑھا جائے میں اس کی ریکارڈنگ اس کی کر لوں. ویسے ریکارڈ کرنا مجھے آتا نہیں ہے اس طرح بک کے اوپر، تو لیکن میں کوشش کروں گی آہستہ آہستہ میں سیکھ جاؤں، اور جو ہے نا آپ سب لوگوں کے لیے بھی لے کے آؤں. میرے ساتھ ساتھ آپ لوگ بھی پڑھیں اور دعا مانگیں پاکستان کے لیے، پاکستان کے تمام لوگوں کے لیے. اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. تھینک یو سو مچ. آج کی ویڈیو جو ہے وہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اس سے بھی کچھ زیادہ لمبی ریکارڈنگز ہونے والی ہیں، کیونکہ جیسے کہ میں کہہ رہی ہوں کہ میں انشاءاللہ العزیز قرآن پاک ہم عربی کے ساتھ پڑھیں گے، اور میری کوشش ہوگی کہ میں زیادہ سے زیادہ اس کو پڑھ سکوں روٹین بنانے کے لیے. تو آپ لوگوں نے میرا ساتھ دینا مائی ڈیئر بردرز اینڈ سسٹرز. آپ لوگوں نے نہ صرف ان کو سننا ہے پڑھنا ہے، بلکہ آپ کوشش آپ بھی یہ کریں گے. جیسے میں قرآن پاک کھول کے بیٹھتی ہوں تو آپ بھی اپنے آگے قرآن پاک رکھیں، اور جو میں پڑھتی ہوں آپ لوگ بھی میرے ساتھ ساتھ پڑھیں. اور آپ نے اس کو ویڈیو اگر آپ کو پسند آتی ہے تو آپ اس کو لائک کریں، اور اس کے نیچے کمنٹ ضرور کریں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ میری ویڈیو سن کون رہا ہے. اور اس کو کائنڈلی شیئر بھی کر دیا کریں. شیئر کرنے میں کیا ٹائم لگتا ہے، اور ایسی ویڈیو کو تو ضرور شیئر کرنا چاہیے کہ جو آپ کی وجہ سے کوئی بھی پڑھے گا تو آپ کو تو مفت میں ثواب ملے گا. اور میری بھی یہی نیت ہے کہ فضول قسم کی جو ہے نا وہ ایکٹیویٹیز کرنے کے بجائے قرآن پاک کو ٹائم دیا جائے، اور تھوڑا بہت تبلیغ کا انداز اپنایا جائے اپنے آپ کو درست کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو ہماری درستگی اپنی ذات کے لیے ہے، نہ کہ دوسروں کے لیے، کہ ہم جو کچھ بھی پڑھتے ہیں وہ اپنے لیے پڑھتے ہیں اور ہم دوسروں کے ساتھ شیئر کر کے پڑھیں، تو میں بھی دوسروں کی دعا ہمیں بھی لگ جائے. تھینک یو سو مچ. اور انشاءاللہ قرآن پاک کی عربی متن کے ساتھ جلد ہی حاضر ہوں گے.